नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कब्ज़ा क्या है, इसके अनासर तरकीबी यानी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये कैसे हासिल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कब्ज़ा किसे कहते हैं। आम हालात में लोग कब्ज़ा लफ्ज़ बोलते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम पोजेशन कहते हैं। तो उसके जो इंग्रेडिएंट हैं, जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जो अनासर तरकीबी हैं, उन पर गौर किए बग़ैर पोजेशन को, कब्ज़ा लफ्ज़ को आगे लेकर चला जाता है। लॉ इज़ बट साइंस, कानून जो है वो भी साइंस ही है। लिहाजा जो लफ्ज़ हम बोलते हैं उसके इंग्रेडिएंट को पहले देख लिया जाए कि इसके इंग्रेडिएंट कितने और क्या हैं। पोजेशन के जो अनासर तरकीबी जूरिस्ट ने बयान किए हैं वो दो हैं। नंबर 1 एनिमस यानी इंटेंशन, नियत। नंबर 2 कार्पस, कोई मुजस्सम, जिस्म। मसलन ये मेरी ऐनक है, एक तो ये मेरे, अब इसका जो कब्ज़ा है तब शुमार होगा, तब कहा जाएगा कि मेरा कब्ज़ा है। नंबर 1 नियत इसकी जो है वो मेरे कब्ज़ा करने की है, जो चीज़ मेरे कब्ज़ा में। अब ये जो चीज़ है, कार्पस है, इसका वजूद और नियत, ये दो चीज़ें हैं जो कब्ज़े के अनासर तरकीबी हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स बैठा है, दूसरे ने कोई मोबाइल, रेडियो, टीवी या कोई बुक उसके पास रख दी, उसे पता ही नहीं है, और फिर जाके पुलिस में FIR दर्ज करवा दी कि जनाब इसने ये मेरा मोबाइल चुराया है या रेडियो या टीवी चुराया है। तो अब क्योंकि उसका एक एलिमेंट जो एनिमस है वो है ही नहीं, उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसकी नीयत ही नहीं है, तो लिहाजा कहा जाएगा कि क्योंकि उसकी नीयत नहीं है, अब FIR नहीं काटी जा सकती। जिसके कब्ज़े से बरामद हुई है, इसी तरह कोई शख्स दोस्त के घर आए और अपनी कमीज़ लटका दे और वो वाशरूम में चला जाए, और वो दोस्त जो है उसको फंसाने के लिए उसकी जेब में कोई फेक नोट डाल दे या कोई गोल्ड, सोना या चांदी उसकी जेब में डाल दे, फिर पर्चा करवा दे। अब क्योंकि यही जो चीज़ है उसको पता ही नहीं है, तो क्योंकि जो एनिमस है वो मादूम है, वो एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ फिर नहीं होगी। अब जो कब्ज़ा है इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो सीधा हम कुछ लोग लेते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं और फिर बाद में रो रहे होते हैं कि जनाब हमने कब्ज़ा नहीं लिया, तो कब्ज़ा दिलवाया जाए। तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की दफ़ा 8 है, उसके तहत सूट फॉर पोजेशन, जिसे उर्दू में दावा दखल-याबी कहते हैं, करते हैं, जिसके लिए 2 लाख तक अमाउंट जो है अगर हो उस जायदाद की, प्लाट की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो जो है
7.5% کے حساب سے کورٹ فیس لگتی ہے اور ہم اس کے لیے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر پارٹیز آتی ہیں، پہلے پلینٹف دعویٰ کرتا ہے، پھر مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ عدالت میں آتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی درخواست ہے حکم امتناعی کی یعنی اسٹے آرڈر کی، اس پر فیصلہ ہوتا ہے. پھر ایشو فریم ہو جاتے ہیں. پھر پلینٹف مدعی جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کرتا ہے، مدعا علیہ اپنی شہادت پیش کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنا دیتی ہے. پھر اس کے لیے اجرا دائر کیا جاتا ہے، جس کو آپ ایگزیکیوشن پیٹیشن کہتے ہیں. وہ پھر عدالت کی مشینری حرکت میں آتی ہے اور بیلف جو ہوتا ہے وہ جا کے اس کا قبضہ دلواتا ہے. اس کے برعکس ایک سیکشن 9 بھی ہے جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہوتا ہے. وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو ڈسپوزیس کیا گیا ہے وہ اگر 6 مہینے پہلے تک کسی بھی جائیداد پر قابض تھا، اب اسے ڈسپوزیس کر دیا گیا، تو وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے. اس کے لیے کورٹ فیس بھی ہاف لگے گی. اس کے لیے ایک مشہور کیس ہے کہ ایک کوچوان تھا ٹانگے والا، اس نے کوٹھی کے باہر درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ ٹانگا اپنا کھڑا کر دیتا تھا، گھوڑا وغیرہ. تو کم از کم وہ 10 مہینے تک وہ وہاں اپنا گھوڑا اور ٹانگا کھڑا کرتا رہا. تو جو میڈم تھیں کوٹھی کی مالک، اس نے کہا کہ سارا گند ہے اور آپ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں. تو اس ٹانگے میں ایک وکیل صاحب بھی ساتھ جایا کرتے تھے کوچوان کے ساتھ. تو انہوں نے مشورہ کیا، دعویٰ دائر ہو گیا. یہ سیکشن 9 کے تحت ہاف کورٹ فیس پے کی گئی اور دعویٰ چل پڑا. اب جو جواب دعویٰ دیا گیا میڈم کی طرف سے، تو انہوں نے لکھا کہ جناب بالکل ہماری جگہ ہے اور ٹھیک ہے، اگر 10 مہینے تک ہم نے صحیح سے رکھا، اجازت دی تھی، یہ کون ہوتا ہے؟ تو اس کا پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ایز یو ہیو ایڈمیٹڈ دس ویری فیکٹم ہی واز ان پوزیشن بیفور 6 months آف دا پراپرٹی ان کویسچن، کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ 6 مہینے تک آپ مان رہے ہیں کہ وہ تھا، قابض تھا. تو آپ کو کوئی آپ امپاورڈ ہی نہیں تھے کہ اس کو آپ ایجیکٹ کرتے وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا. تو یہ آپ نے جو کورس ہے وہ نہیں اڈاپٹ کیا جو قانونی تھا، تو لہذا اس کا دعویٰ ڈگری ہو گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں، اگر ان کو دیکھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے. اس طرح اور قسم کے پوزیشن ہیں. مثلا ایک پوزیشن مانوی بھی ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں. مثلا میں بیٹھا ہوں اور ایک شخص اور ہے جس کے گودام ہے گندم کا، اور وہ مثال کے طور پر کسی اور شہر میں ہے یا اسی شہر میں ہے اور 10 میل دور ہے. تو جو ہی میں پیسے ادا کروں گا اور وہ مجھے چابیاں دے دے گا اس گودام کی، تو اس کا پوزیسر میں ہو جاؤں گا، اس کا قابل میں ہو جاؤں گا، حالانکہ فزیکلی پوزیشن میں نے لیا ہی نہیں ہے. اسے کنسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے، ہر چیز کے انگریڈینٹ دیکھ کر اس انداز سے چلا جائے تو پھر عدالتوں کو بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ کسی چیز کی کلیئرٹی، وضاحت، ایکسپلینیشن وہ ہو، تو پھر ایشوز فریم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اس پر جب گواہان آتے ہیں
یعنی ایویڈنس آتی ہے، اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے ریپرکشنز عدالت پر بہت اچھے پڑتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ فیڈ فارورڈ میری طرف سے ہے، فیڈ بیک آپ کی طرف سے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ماحول، اس اچھے ماحول میں میں آپ کو یہ جو نالج ہے وہ دے سکوں۔